نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ ہم شروع کر چکے تھے مرکبات ناقصہ، جس میں سے 3 ہم کر چکے ہیں۔ آج آخری اور چوتھا مرکب ناقص ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے جو ہم کر چکے ہیں 3، کوئی ان کے نام بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی؟ ہم نے مرکب اشاری کیا، اشارہ اور مشار الیہ سے بنتا ہے۔ پھر ہم نے مرکب توصیفی کیا جو صفت اور موصوف سے بنتا ہے۔ پھر ہم نے مرکب اضافی کیا جو مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے۔ اب یہ چوتھا مرکب ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی آسان ہے مرکب اشاری کی طرح، یعنی کہ اس کا پہچاننا بہت آسان ہے۔ جیسے مرکب اشاری کا پہچاننا بہت آسان ہے، اشارہ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اشاری ہے، اور اسی طرح حروف جارہ کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے بندہ کہ یہ مرکب جاری ہے۔ جو عربی زبان میں حروف استعمال ہوتے ہیں، اس کو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف کی وجہ سے آگے جارہ کا لفظ آیا ہے۔ آپ کو میرے خیال میں یہ پتہ ہے سب کو کہ جو جمع تکسیر ہے اس کے بعد اس کی صرف واحد مؤنث آتی ہے، تو یہ جارہ کا لفظ اس لیے آیا ہے۔ اردو میں ان کو حروف جار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ جو حروف جارہ ہیں ان کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا، کوئی بھی اسم، تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ یعنی حروف جار یہ مرکب جاری جار پلس مجرور کا مجموعہ ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اسم مجرور حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو اسم مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، عربی زبان میں حالت جر میں جانے کی یہ صرف 2 ریزنز ہیں، 2 اسم ہیں جو حالت جر میں ہوتے ہیں۔ ایک مضاف الیہ ہوتا ہے اور ایک اسم مجرور ہوتا ہے، بس۔ بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے کہ جب ہم اس کو حروف جارہ کو استعمال کریں گے، وہ حروف جارہ ہیں کون سے، کتنے ہیں، اور ان کا لکھنا اور پڑھنا کیسا ہے۔ اب عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو حروف جارہ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں 10-11 استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں آج پڑھیں گے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی حرف جر استعمال کر رہے ہیں کسی اسم سے پہلے، اور وہ اس اسم کو حالت جر میں لے کے جا رہا ہے، تو کون سا اسم کس طرح حالت جر میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ واحد اسم جو ہے اس کی حالت جر کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے، کوئی بتائے گا؟ حالت جر کس طرح ظاہر ہوتی ہے واحد اسم کی؟ کسرہ سے۔ ہاں جی، اگر نکرہ ہے تو کسرتین ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ ال لگا دیا ہے تو پھر صرف کسرہ ہوگی۔ کسرہ ہوگی۔ ہاں، اسی طرح مثنیٰ جو اسم ہے اس کی حالت جر کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ نون سے، یہ نون، یہ ہاں، عین۔ ہاں، عینی کی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
یا نون تو جمع سالم کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن اس کو آئی نہیں بولیں گے. الف کے اوپر فتح ہوگی، یا ساکن، پھر نون کے نیچے کسرہ. اور جمع مذکر سالم کی اینا کی آواز کے ساتھ الف کے نیچے زیر، پھر یا، اور پھر نون کے اوپر فتح. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث کی حالت جر کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آتن کے آتن بعد کے ساتھ. آتن اوتن نہیں نہیں، کسرہ بولنا. آتن سے سوری آتن. اور اگر ال لگا ہوا ہوگا تو آتی بن جائے آتی گا، یعنی کہ ہاں ایک زیر ہوگی. اسی طرح جو بروکن پلولر ہے، جمع مکسر ہے، اس کی سیم لائک واحد، واحد کی طرح ہوگی. اور جو غیر منصرف ہے اس کا آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ غیر منصرف اسما جو ہے ان کی حالت جار فتح کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو عربک عورتوں کے نام ہیں، یا وہ نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے، یا جن کے آخر میں گول تا آتا ہے، چاہے وہ مردوں کے نام بھی ہو، تو وہ بھی فتح کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. اور 4-5 اور اسپیشل نام بھی ہیں، جیسے ابلیس ہے، فرشتوں کا کوئی نام ہو وہ. اور انبیاء کے 5 ناموں کے علاوہ باقی سارے غیر منصرف ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو غیر منصرف اسما ہے ان کے ساتھ اگر ال لگ جائے، اسم علم کے ساتھ تو نہیں لگتا آپ کو پتہ ہے، لیکن باقی اگر غیر منصرف اسما کے ساتھ ال لگایا جائے تو وہ بھی آخر میں کسرہ قبول کرتے ہیں. ان کے کسرتین تو نہیں لگے گی، ال کی وجہ سے سنگل کسرہ لگے گی، لیکن وہ کسرہ قبول کرتے ہیں اگر ال لگا دیا جائے. اب یہ آج میری تھوڑی طبیعت بھی خراب ہے، زکام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اچھا سا پورا کریں گے. ابھی میں لکھتی ہوں کہ حروف جارہ جو ہے اچھا ویسے 17 ہے، ان کو ایک نظم کی صورت میں بھی پڑھا لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ بہت سارے بن جائیں گے پھر اس لیے وہ نظم آپ کو میں سنا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے اس کا رٹا لگایا تھا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الہ. یہ نظم ہے، نظم کے طور پہ یاد کروائے جاتے ہیں مدرسوں وغیرہ میں. لیکن میں نے جب ہم بی اے میں آپشنل عربی رکھی تھی میں نے، تو اس وقت میں نے اس کا رٹا لگایا تھا. خیر ہم یہاں آج 10-11 پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں، جو قرآن میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. اب پہلا ہے ہم پڑھ رہے ہیں مرکب جاری. جو پہلا حرف جر ہم پڑھیں گے وہ ہے با. اچھا اس کو کہنا با ہے، لیکن لگانی اس پہ کسرہ ہے. جیسے الف با تا، اس پہ کوئی سائن نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو با پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کہنا با ہے لیکن کسرہ کے ساتھ لکھا جائے گا، یہ حرف جر ہے. اور اردو، کیونکہ ہم اردو کے ساتھ عربک سیکھ رہے ہیں، تو اردو میں اس کا مطلب ہے کے ساتھ، کے ساتھ، ود، یعنی کہ انگلش میں ود، اردو میں کے ساتھ. یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب مثلا میرے ہاتھ میں جیسے علم ہے تو میں اس کے ساتھ لکھ رہی ہوں، تو علم کے ساتھ اس کو کیا کہیں گے؟ بالقلم. بالقلمی تو یہ بل کا اس کا یہی مطلب ہے. اگر یہ سنگولر ہے قلم تو اس کے ساتھ آئے گا بالقلم. میں اس کو تھوڑا سا لکھ دیتی ہوں. دیکھیں القلم ہوتی ہے نا اس کی عربی، ہمیشہ پہلے اسم کو لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آگے یا پیچھے آپ نے کچھ بھی لگانا ہے تو وہ لگانا ہوتا ہے. اس سے کنسٹرکشن بننے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اب اس کے ساتھ ہم نے با اٹیچ کرنا ہے، تو ہم یہاں الف کے ساتھ یہاں با اٹیچ کر دیتے ہیں، کیونکہ الف آپ کو پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ نہیں پڑھا جائے گا. اب یہ با جو ہے یہ با کے نیچے کسرہ ہوگی، بل لام کے ساتھ جوائنٹ ہوگا، بالقلم. ویسے یہ القلمو تھا، لیکن با لگانے کی وجہ سے یہ جو اس کی پیش ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی،
اور میم کے نیچے کسرہ لگ جائے گی، یہ بن جائے گا بالقلم. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا واحد. اگر یہ مثنیٰ ہو تو کیسے لکھیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ کلامانی. نو، یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اب یہ ویسے اس کی قلم کی جمع عام طور پہ ہم کیونکہ معرفہ یوز کرتے، مرفوع یوز کر رہے ہوتے ہیں ہر اسم کو، کسی وجہ سے وہ حالت جر میں جاتا ہے. جب با لگے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ حالت جر میں اسم چلا جائے گا، تو پھر یہ بال قلمین بن جائے گا. معنی. بس ٹھیک ہے. یا یہ یا نون نظر آئے گا کہ یہ کسرہ میں ہے. اگر یہ ویسے لکھیں القلم کی مثنیٰ، تو یقیناً ہم اس کو القلمانی کہیں گے، لیکن با لگانے سے قلمینی بن جائے گا. اسی طرح اس کی قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. اقلام. اب آپ کو پتہ ہے اقلام کے ساتھ کیا آئے گا؟ سیم لائک واحد اسم. ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ایسے ہوتی ہے کیونکہ اقلام جو ہے وہ جمع مکسر ہے. تو الاقلام تھا، یہاں با لگایا بالاقلامی. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا ایک ایسے کروا لوں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے کہ مثنیٰ اور جمع میں بھی آپ نے کسرہ کا خیال کرنا ہے کہ حالت جر میں اسم کیسے ہوگا. با یہ ہو گیا. اس کی بہترین مثال بسم اللہ سے لی جا سکتی ہے. اللہ کا نام، اللہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم اللہ. ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس کے ساتھ با لگا دیا بس، اب میم کے نیچے کسرہ آ جائے گی، میم کے نیچے بسم اللہ آگے ہی. یہ اللہ جو ہے، اب اس میں وہ دونوں اسم آ گئے ہیں جو ہم مجرور بناتے ہیں یا مجرور ہوتے ہیں. یہ اللہ مضاف الیہ ہے، اسم مجرور ہے، اور با کی وجہ سے یہ جر میں گیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اسم مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اللہ، اور یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ دونوں اسم آ گئے ہیں بسم اللہ میں جو ہم حالت جر میں لے کے جاتے ہیں کسی بھی ریزن سے. ٹھیک ہے، اس کی بہترین مثال یہ تھی. بہت ساری قرآن میں بے تحاشا مثالیں ہیں با کے ساتھ، میں 2-3 ایسے بول دیتی ہوں لیکن لکھ نہیں رہی. بِإِذْنِ اللہ، اوکے، بسم ربی کا، بالحق، حق کے ساتھ. یہ قرآن میں بے تحاشا مثالیں ہیں. اچھا، دوسرا لفظ ہمارا کیا ہے؟ ایک تو یہ با تھا، دوسرا ہے تا. تا اس کے اوپر فتح ہے، اس کو بولنا بھی تا ہے. اب یہ قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے، اور یہ اللہ کی قسم کے ساتھ آتا ہے. اس کو اللہ، قرآن میں صرف ایک بار آیا اللہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ قسم کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اب تیسرا لفظ ہے ہمارا واو. یہ بہت اہم ہے اور بے تحاشا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک واو پڑھا ہے، جیسے زاہد و حامد، زاہد و حامد، یا دو بندوں کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان جو واو ہوتا ہے اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آج ہم واو پڑھ رہے ہیں یہ واو جارہ ہے، اور اس کا اپنا نام بھی ہے واو القسمیہ. ٹھیک ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. واو القسم کہہ دیں، واو قسمیہ کہہ دیں، اس کا اپنا نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اگلے اسم کو جر دے گا، اس لیے یہ حروف جار میں آیا ہے. اب جیسے واللہ، اللہ کی قسم،
اور آپ کو پتہ ہے یہ ہم نے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے، ہم انسانوں نے، کیونکہ ہمیں حدیث میں منع کیا گیا ہے کسی اور چیز کی قسم کھانے سے. لیکن کیونکہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گواہی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، کہ ہم اب کوئی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے تحاشا قسمیں کھائی ہیں. والعصر، ٹھیک ہے، والشمس والقمر والزیتون والعد والقرآن المجید والقرآن الحکیم، یعنی کہ بے تحاشا قسمیں. آپ پورا آخری سپارہ اٹھا کے دیکھیں، قسمیں ہی قسمیں ہوں گی اس میں. یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی صرف گواہی کے لیے کھائی ہیں، نہ کہ عظمت کے لیے. ٹھیک ہے، یہ واو کا لفظ بہت بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کو واو القسم کہتے ہیں، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جار دیتا ہے، اس لیے یہ حروف جارہ میں ہے. اس کے بعد ہے چوتھا کاف. کا اس پہ فتح ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی مانند، کے جیسا. جیسے ہم اردو میں جب گرامر پڑھتے ہیں تو تشبیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کا پتہ ہے نا، ایک چیز کو دوسری کے مشابہ قرار دینا. اب جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو ہم اس کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو عربی میں کیا کہیں گے؟ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر. القمر جو ہوگا یہ چاند ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کا لگا دیں گے تو کل قمر، چاند کی مانند، چاند کی طرح، چاند جیسا. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے. آخری صورتیں اٹھائیں ان میں بہت ہوگا. کعصف معقول، کل فراش المبثوث، کل اہن المنفوش، ان کے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، دھلکی ہوئی روح کی طرح، روئی کی طرح ہوں گے. اور کل ہجارہ، پتھروں کی مانند ہوں گے. کل انعام، جانوروں کی مانند ہوں گے. تو یہ آپ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، کا مطلب ہے کی مانند، کی جیسا، کی طرح، تشبیہ کے لیے آتا ہے. اچھا، یہ چار ہو گئے. ابھی دیکھا آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں، یعنی کہ سنگل ہیں، اور اس کو پھر بھی ہم حروف جارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک حرف پورا پورا میننگ دے رہا ہے. اسی طرح جب ہم افعال پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک حرف نے پورے کا پورا جملہ بنا دیا ہے. تو یہ عربی کی ایک بہت خاص قسم کی خوبی ہے کہ ایک لفظ، ایک حرف بھی بہت بڑے معنی دیتا ہے. اچھا، اب ہم 5ویں نمبر پہ کریں گے لام. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم ایک لام پڑھ چکے ہیں جس کو ہم نے الف کے ساتھ جوائن کیا تھا. لام کیونکہ ساکن تھا تو اس سے پہلے الف لگانا ضروری تھا. یہ جو لام تھا اس کو ہم نے لام تعریف کہا تھا. ٹھیک ہے، لام تعریف. لیکن یہ جو آج ہم لام پڑھ رہے ہیں یہ لام جارہ ہے. یہ جو لام جارہ ہے یہ اپنے بعد آنے والے اسما کو حالت جر میں لے کر جائے گا. اور یہ ملکیت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ ویسے تو کے لیے کے معنی میں آئے گا، لیکن یہ ملکیت کے معنوں میں بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہے کے لیے، اور جب ملکیت ہوگی تو کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. آپ نے سب سے زیادہ تو للہ پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، لیکن جب للہ لکھیں گے تو اس کی رسم الخط اس طرح ہوگا، للہ. ٹھیک ہے، اس میں اور الف نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہوگا اللہ کا، کہ اللہ کی ملکیت، اس کی پوزیشن ظاہر کر رہا ہے. اللہ کا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. جیسے ہم ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن جو ہے وہ ہدی للناس ہے. اب جیسے قرآن میں ہی آیا ہے للمتقین، متقین کے لیے. تو لامر اللہ، اللہ کا حکم، اس کے اللہ کے حکم کے لیے.
تو یہ لی کے لیے کی معنی میں بھی آتا ہے اور کا کے معنوں میں بھی آتا ہے. اچھا اب ہم جیسے زید کو بہت وہ کرتے ہیں، لی زیدین، ویسے تو زیدن ہوتا ہے لیکن جب لی لگا لیں گے تو زیدن بن جائے گا، دن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لی زیدن، زید کے لیے یا زید کا، دونوں معنوں میں آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے، اب یہ دیکھیں یہ سنگل حروف والے ختم ہو گئے ہیں. اب ہم کریں گے جو وہ 2 حروف پر مشتمل ہوگا. اب یہ ہے فی. فی کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، واضح یا فی، یا ساکن ہوتا ہے. اب فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، کسی بھی چیز میں. اب فی المسجد، فی الجنت، فی البیت، فی القرآن. قرآن مجید میں یہ سورہ قدر میں آپ نے پڑھا ہوگا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. اب دیکھیں اس میں بھی دونوں آ گئے، چلے یہی کر لیتے ہیں، لیلۃ القدر، اس سے پہلے فی لگایا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں لیلہ فی کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور القدر آلریڈی مضاف الیہ تھا. یہ دونوں مجرور اسم آ گئے ہیں ایک ہی اس میں. اچھا دیکھیں جیسے فی الجنت، فی المسجد، فی الکتاب، فی الارض، فی السماء، یہ سب کے ساتھ میں نے ال لگایا ہے. یہ لیلہ کے ساتھ ال کیوں نہیں لگایا؟ یہ بتائے گا؟ یہ مضاف بن رہا ہے. ہاں جی، یہ مضاف ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ال نہیں لگ سکتا. تھوڑی سی نا پچھلی چیزوں کو بھی ساتھ کے ساتھ تھوڑا سا ریوائز کیا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر چیزیں بھولتی نہیں ہیں. اچھا فی کا لفظ بھی قرآن مجید میں بہت 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 آیا ہے. اب اگلا اسم ہے من اور ان. ان دونوں کا سیم میننگ ہے سے، اس لیے ان کو ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ان میں ہے تھوڑا سا ڈفرینس، ان میں ہے لیکن ابھی اس ڈفرینس کی ضرورت نہیں ہے. من اور ان، ان دونوں کا مطلب سے، فرام. اب گھر سے، مسجد سے، آسمان سے جیسے پانی برستا ہے. میں البیت ہوتا ہے گھر، تو یہ اب اس سے پہلے جب من لگائیں گے تو من البیتی، من السماء، من المسجد، من عند اللہ، من من شر النفاثات، من شر حاسد. بہت قرآن میں اس کی مثالیں ملیں گی. لیکن یہ جو ان کا لفظ ہے، یہ بس تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ زیادہ تر انسانوں کے ساتھ یا جاندار کے ساتھ آتا ہے زیادہ تر. تو یہ جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم اس کے ساتھ عن عائشہ تا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس پہ تا پہ کیونکہ یہ وہ فیمیل کا نام ہے نا، تو غیر وہ منصرف. غیر غیر منصرف منصرف. اسما. ہاں، عن عمرہ، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی فتح آئے گی. لیکن انس، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں تو ان انس. ٹھیک ہے، ان کے بعد ان رضی اللہ تعالیٰ ان ابی ہریرہ. ٹھیک ہے، یہ ہریرہ تا آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور یہ ان جو ہے اس کے بعد ابی آیا ہے. ابی جو ہے یہ جار کی حالت ہے، ابو رفع کی حالت ہے، اور ابا نصب کی حالت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تین، اس کی تینوں حالتیں ہوتی ہیں، ابو ابی ابا. جیسے ابی لہب، وہ وہاں بھی مجرور حالت تھی، اس وجہ سے ابی آیا ہے. ویسے عام طور پہ ہم ابو لہب بولتے ہیں.
ان کے بعد ابھی آیا ہے، ان ابھی، یہ حالت جر ہے. اچھا اس کے بعد ہے الہ. الہ بھی بہت زیادہ یوز ہوا ہے، اور عام طور پہ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا. الہ کا مطلب ہے کی طرف یا تک. الہ، الہ کا مطلب ہے الہ، تک یا کی طرف، تک کی طرف. ٹو ورڈز، ٹو اور ٹو ورڈز. پلیز یہ کس کا مائک آن ہے؟ تو یہ بھی کہتے ہیں جیسے الی البیتی، گھر کی طرف، الی السماء، آسمان کی طرف، الی الارض، زمین کی طرف، الی المسجد، مسجد کی طرف. یہ الہ کا لفظ اس طرح بولا جاتا ہے، کی طرف یا تک. اس کے بعد ہے علی. علی کا مطلب ہوتا ہے آن، ایٹ، یعنی کہ پر. علی العرش، علی العرش استوا. آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن لی، متمکن ہوا. علی العرش. اور شی، اسی طرح علی قلوبہم، پڑھا ہے نا، علی ابصارہم، علی سامعہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. غشاوت پردہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے. علی قلوبہم، قلوبی، باقی نیچے دیکھیں کسرہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کو بے شک نہ دیکھیں، وہ مضاف الیہ ہے. قلوبی، علی کے بعد قلوبہم، قلوب کے نیچے کسرہ ہے. اب یہ ایک صرف رہتا ہے 11 نمبر کا، یہ عام طور پہ بہت کم استعمال ہوا ہے. حتی، حتی، حتی کا مطلب ہے تک، ایک مقررہ مدت تک، ٹائم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح انگلش میں اس کو ٹل کہہ دیں گے، حتی. یہ اس کی مثال حتی مطلع الفجر، صبح کے وقت تک، مطلع طلوع ہونے تک. حتی ہین، ایک مقررہ وقت تک. یہ حتی کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، لیکن استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ ہم نے 11 پڑھے ہیں حروف جارہ. آپ ان کو ضرور رپیٹ کیجئے گا، اس کی ایکسرسائز میں بھیجوں گی، اور وہ گھر پہ ایکسرسائز بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. ورنہ پھر جب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حرف کیا ہے، تو اس کے بعد آپ اسم کو مجرور یا منصوب یا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی یہ ہمارا چیپٹر یوں سمجھے کہ ختم نہیں ہوا. ہم نے حروف کر لیے ہیں، لیکن ابھی جب ہم وہ کریں گے حروف جارہ کو، ہم نیکسٹ انشاءاللہ ضمائر کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ضمیر رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نام کی جگہ ضمائر استعمال ہوتے ہیں، تو جو بھی مرکبات بنتے ہیں جب وہ اسماء سے بنتے ہیں تو پھر ان کو ضمائر سے بھی بنایا جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں مرکب جاری کریں گے، لیکن اس ضمائر کے ساتھ، یعنی کہ اسم مجرور کی جگہ ہمارا ضمیر استعمال ہوگی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی گرامر کو، سوری، تفسیر کو.
اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر قرآن شریف پڑھنے سمجھنے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے کام میں، ہمارے علم میں، صحت سلامتی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رکوع نمبر ہے 13 اور آیت نمبر ہے 104۔ انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ تم کہو راعنا، رائنا، رعایت کر ہم پر، اور وقول انظرنا، اور کہو نظر کر ہم پر، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص مخصوص کر دیتا ہے یا خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم عظیم فضل فرمانے والا ہے یا بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سوری بھابھی، ذرا آیت دوبارہ بتا دیں کون سی تھی؟ آیت نمبر 104 اچھا، سے شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر ہے 13۔ یا ایہا الذین آمنو، اچھا یہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ سارا ابھی یہودیوں کا ہی وہ چل رہا ہے کہ کیا کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اللہ رحم کرے بس۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں، دعوت و تعلیم کی سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، تو کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یا تھوڑا سا خیال بٹ گیا، تو وہ اس بات کو دوبارہ سے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک لفظ یوز کرتے تھے، رائنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذرا ہمارا خیال کیجئے یا دوبارہ سے بات کو رپیٹ کر دیجئے، ارشاد فرمائیے، یعنی کہ اس معنی میں یہ لفظ یوز ہوتا تھا۔ اب ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے، اور یہودیوں کے زیر اثر جو منافق لوگ تھے وہ بھی یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں موجود ہوتے تھے، اور کئی منافقین کے بارے میں تو آتا ہے، اللہ معاف کرے، پہلی لائن میں کھڑے ہوتے تھے یا پہلی لائن میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب یہودیوں نے یہ لفظ سنا تو خبیث تو وہ تھے، ان کے دل کا جو خباثت تھی وہ یہ حرکت میں آئی، اور انہوں نے اپنی زبان کو مروڑ کر لفظ بولا، راعینا، یعنی کہ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، نہ ہمارا، یعنی کہ ہمارا بکریاں چرانے والا۔ تو اور اس کا عبرانی زبان میں ایک مطلب احمق یا جاہل آدمی بھی بنتا تھا۔ اب وہ اپنے دل کا غبار نکالتے تھے، جان کے اس طرح یہ بات کہتے، اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ انہوں نے غلط لفظ بولا ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو ٹھیک بولا ہے، آپ کے کانوں کی خرابی ہے یا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا کہ وہ جو ہے یہ لفظ چینج کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں یہ لفظ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یہ اس سلسلے میں پہلی بار آیا ہے، لیکن ایکچوئل جو روئے سخن ہے، جو خطاب تو بظاہر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن روئے سخن ابھی بھی یہود کی طرف ہے، کیونکہ ان کی خباثت اس میں بتائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرما دیا گیا جس سے شر کا دروازہ کھلتا ہو،
یا پھر قول و فعل میں ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت بنتی ہو، اس لیے حکم دے دیا گیا کہ رائنا کی بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کریں۔ اور انظرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا نظر فرمائیے، یا پھر ہمیں مہلت دیجیے۔ انتظار کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا وقت دیجیے بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک کا مینٹل لیول سیم تو نہیں ہوتا نا، اس لیے مشابہت سے منع کر دیا گیا کہ بے ادبی کا کوئی موقع کسی کو نہ ملے۔ اب یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی بدنیتی تھی یہودیوں کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی تھی، ان کی گندی عادت، تو یہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب وہ کبھی مسلمانوں سے ملتے تھے نا، تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی کہ تم پر موت ہو، مصیبت آئے، جان بوجھ کے تھوڑا سا زبان کو موڑ کے وہ اس طرح بھی کرتے تھے۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کافروں کی شدید عداوت ہے وہ بیان کر دی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی مسلمانوں کو پہنچے، اور مسلمانوں کو اس لیے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ رکھیں۔ قلبی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے ویسے بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ، اور چاہے وہ یہودی ہو یا جو بھی ہو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خاص رحمت، خاص نعمت مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا امامت انبیاء کے لیے، اس رسالت کے لیے، اور صحابہ کرام پر، ہم لوگوں تک بھی جو بھی جتنی امت مسلمہ آئے گی، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے جو مشرکوں کے دل میں چبھتی ہے، یعنی کہ حسد، یہی اصل وجہ ہے ان کی حسد کی مسلمانوں سے۔ ما ننسخ، جو یا جب، ننسخ منسوخ کر دی جاتی ہے، من آیات میں سے، او ننسہا یا اسے بھلا دیا جاتا ہے، ناتی بخیر لے آئی جاتی ہے اس سے بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے یا تمہیں معلوم ہے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر کوئی دوست یا کوئی مددگار۔ اچھا، یہاں ناسخ اور منسوخ کا آگے ہے، میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ سمجھ بھی پھر نہیں آتی اور ہم اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں کر بھی نہیں سکتے اتنا۔ بہرحال یہ بتاؤں گی کہ منسوخ کیا ہے، ناسخ ہے کیا۔ عربی زبان میں نسخ کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، یہ نسخ الکتاب کے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی کتاب کا دوسرا نسخہ تیار کرنا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ایک حکم کے بدلے میں دوسرا حکم لانا یا پھر کسی حکم کو ساقط کر دینا، اس سے مراد نسخ ہے۔ اور یہ حلال حرام میں اور کسی چیز کے روکنے یا کہنے میں آیا ہے نسخ اس شریعت اسلامیہ میں، لیکن جو غیب کی خبریں ہیں ان میں کوئی اس طرح کی نسخ والی بات قرآن مجید میں نہیں آئی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سیم ہی رہا، دین ایک ہی ہے، اسلام، لیکن شریعتیں تھوڑی تھوڑی مختلف تھیں کیونکہ نوع انسانی ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ ارتقاء ذہنی بھی تھا، روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا، ہر طرح سے۔ تو شریعتوں میں بھی وقت کے ساتھ تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ ساتھ کیا۔ جب بھی کوئی دوسرا نبی آیا، رسول آیا، تو جو پہلے والی شریعت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی تھی، یعنی کہ کچھ نئی احکامات آ جاتے تھے اور کچھ پرانے ساقط کر دی جاتی تھی۔ اور
ان احکامات کا جو ساقط ہونا ہے اس کو نسخ کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو تو تعین کے ساتھ نسخ منسوخ کر دیتے تھے، اور کچھ کو ذہنوں سے محو کر دیا جاتا تھا. اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذہنوں سے بھلا دیا جاتا تھا، یا پھر کوئی حکم اس کی بجائے کوئی نیا حکم آ جاتا تھا. اب جب قرآن مجید میں بھی نسخ ہوا ہے، تو یہودیوں نے جو قرآن کے ذریعے تورات کے احکامات تھے نسخ کیے ہوئے، تو اس کی وجہ سے یہودیوں نے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا. اسی بات کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ دونوں رسولوں نے تورات کے بعض احکامات کو یقیناً بذریعہ وہی منسوخ کیا تھا، اپنی مرضی سے منسوخ نہیں کیا تھا. اب جیسے قرآن میں مجید میں ایک مثال صرف دے دیتی ہوں شراب کی. پہلے ایک آیت آئی کہ شراب جو ہے یہ اچھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایٹ ونس اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد آیا تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، مسجدوں میں نہیں آنا. پھر یہ تیسرے حکم میں آیا کہ ٹوٹلی حرام کر دی گئی ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جو بتدریج سکھائی گئی ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آئی. فوراً 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. تو یہ قرآن کریم نے تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کیا تھا اور بعض کو باقی رکھا. ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم نازل فرمایا اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو منسوخ کر دیا اور اس کے بدلے کوئی اور حکم اتار دیا. شریعت یہ جو وراثت کے احکامات ہیں وہ بتدریج ایسے ہوئے. کئی احکامات ہیں ایسے بہت سارے جو بتدریج ایسے وہ ہوئے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور حکم اتارتا. تو یہودی جو تھے وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے، ساتھیوں سے یا منافقین سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک دن ایک حکم دیتے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد اس کو پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم دیتے ہیں، تو یہ نبی نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی بات کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لاتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی حکم لانے سے عاجز تھا، بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن انسانوں کی سہولت کے لیے، بندوں کی خاطر اس کی مصلحت یہ تھی کہ وہ بتدریج کرے ایسا. اور جو بھی انسان اللہ کی قدرت کا علم تھوڑا سا بھی رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ایسے. پھر اسی میں ہی جو ہم نے یہ دوسری آیت پڑھی کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، تو یقیناً ساری مخلوق اللہ کے زیر اطاعت ہے. جب بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے تو یقیناً اللہ کے احکامات کو، اوامر و نواہی کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا یقیناً ہمارے لیے لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی حکم دے اور جس کام سے روکے یا جس کام کے کرنے کا حکم دے اور بندے اس کو نہ کریں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل بھی نہیں چاہتا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ حکم چاہے گا منسوخ کرے گا اور جس کو چاہے گا باقی رکھے گا، یہ بھی اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے کہا ہے کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر و عناد کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی نسخ واقع ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کی آپس میں شادی حلال تھی، پھر حرام کر دی گئی. نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے، یعنی کہ جب کشتی رکی تھی سیلاب سے، تو تمام حیوانات کا کھانا ان کے لیے جائز تھا، لیکن بعد میں بعض کا حلال ہونا منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے لیے بیک وقت 2 بہنوں سے شادی جائز تھی، لیکن اس کے بعد تورات نے اس کو حرام کر دیا. خود تورات میں بھی یہ دیکھیں نسخ کے احکامات ہیں، لیکن یہودی جان بوجھ کر تماشا کرتے تھے اسلام کے اور قرآن کے خلاف.
واللہ اعلم۔ ام تریدونا، کیا ام کیا، تریدونا تم چاہتے ہو، ان تسالو کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، ومن یتبدل، ومن یتبدل اور جو کوئی قبول کر لے گا، الکفر کفر کو، الکفرا کفر کو، بالایمان ایمان کے ساتھ، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل بس یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے اپنا راستہ ہی گم کر لیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرتے رہو جیسے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے رہے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اچھا یہاں یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو منافقین تھے نا، یہ تقریباً ان کے بارے میں آئے، ان کا ایمان جو تھا نا وہ ڈاواڈول تھا، اس کا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف چلے جائیں، ان کا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں، تو یقیناً جب وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں گے تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اور تم چاہتے ہو کہ رسول سے اس طرح سوالات کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے۔ آپ نے بار بار قرآن میں پڑھا ہوگا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو چین بھی نہیں لینے دیتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، یا یہ کہ جو ہو چکی ہیں اور بار بار اس کو کریدنا۔ صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال، اضاعت مال اور کثرت سوال سے منع فرمایا، یعنی کہ بہت زیادہ باتیں کرنا، اور اضاعت مال یعنی کہ مال کا ضیاع، بہت زیادہ خرچ، اور کثرت سوال اور زیادہ سوال کرنا، یعنی کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے، بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ صحیح مسلم ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بے شک یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ محققین نے لکھا ہے کہ کثرت سوال سے منع اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ جو محض اعتراض کے لیے یا دین میں شدت کے لیے سوال کرے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور آپ پتہ ہے حدیث میں جانتے ہیں کہ حسن السؤال نصف العلم، یعنی کہ اچھا سوال کرنا نصف علم کے برابر ہے، یعنی کہ سوال جب انسان اچھا سا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں۔ اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، یعنی کہ اچھا سوال کرنا ہے علم کے لیے، سوال خواہ مخواہ کے نہیں کرنے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ کاش وہ پھیر دیں تم کو، من بعد اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کفارا کفر کی طرف۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کو ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، یہ محض وہ لوگ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ ان کے پاس حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفو واصفحوا، فاعفو بس اف سے کام لو، واصفحوا اور درگزر سے کام لو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ لے آئے اپنا کوئی حکم، واضح حکم بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ،
وما تقدموا لانفسکم، وما تقدموا، اور جو کچھ تم بھیجو گے لانفسکم اپنی جانوں کے لیے آگے، من خیرن بھلائی سے، تجدوہ اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے تمہارے کرتوتوں کو، بے شک۔ اچھا، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو، مومنوں کو اہل کتاب یعنی اہل کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشابہت اختیار کرنے سے، کسی بھی عمل میں ان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ اور دیکھیں آپ دنیا کا کیا حال ہے، اگر مسلمان سٹرک ہوتے، نہ پیروی کرتے ان کے کسی چیز کی، تو ساری دنیا ایسے تو نہ ہو جاتی نا۔ اپنا وقار کھو دیا مسلمانوں نے غیر مسلموں کی پیروی کر کے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر ہو جائیں، اس لیے وہ ہر قسم کی سازشیں بھی کرتے ہیں، مکر و فریب بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اب تو میڈیا نے اتنا برباد کیا ہوا ہے، اب ان کے پاس میڈیا بھی ہے انسان مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کام جب مدینہ میں ہو رہے تھے، یہ کیونکہ آیات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عفو و درگزر اور تحمل سے کام لینے کا حکم دیا، یعنی کہ اس وقت نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کہ مسلمانوں کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اندر کے دشمن ہیں، یہودی ہیں یا منافقین ہیں، ان کو ابھی نہیں چھیڑنا، ابھی باہر کے دشمنوں سے نمڑ لیں، کیونکہ قریش مکہ آپ کو پتہ ہے دشمن بنے ہوئے تھے اور وہ حملے وغیرہ بھی کر رہے تھے، تو پہلے ان کے ساتھ نمڑ لیں، اندر والوں کو نہیں چھیڑیں جب تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص حکم نہ آ جائے۔ پھر جب حکم آ گیا تھا تو یہودیوں کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے لڑائیاں ہوئیں، قتل کیے گئے، غلام بھی بنائے گئے، جلا وطن بھی کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا، اس سے پہلے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عفو و درگزر کرنے کا حکم قتال والی آیات کے بعد منسوخ ہو گیا ہے۔ وہ پھر یہ سورہ توبہ کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حیی بن اخطب اور اس کے بھائی ابو یاسر بن اخطب نے عربوں سے شدید دشمنی اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی عربوں میں کیوں مبعوث کر دیا ہے۔ یہ دونوں یہودی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے شدت کے ساتھ روکتے تھے، اور یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بھابھی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا؟ کہ عفو درگزر سے منع کر دیا تھا بعد میں، نہیں، عفو درگزر سے کام لینے کا حکم ہوا تھا پہلے، یہ تو حکم پہلے کیونکہ ہوا تھا۔ ہاں ہاں جی، جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں تو مسلمانوں کو بالکل ہاتھ اٹھانے سے 100% روک دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے یقیناً حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان بہت تھوڑے تھے، اگر وہ لڑائی کرتے اہل مکہ کے ساتھ تو یقیناً وہ تو انہیں سارے مل کے مار دیتے، اسلام ہاں وہیں نہیں، ختم ہو یہ جاتا۔ سمجھ آگئی جو آپ نے ٹھیک آگے ہے، سورہ توبہ کی آیت بتائی ہے، وہ اس کی بات کر رہی تھی میں۔ اچھا، پھر ہاں جی، جب مدینہ میں بھی پہنچ گئے نا تو اندر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ٹھیک ہے، جو وہ یہودی بھی تھے، چاہے وہاں منافق بھی تھے، یا جو بھی تھا، مسلمانوں کو عفو درگزر کا حکم دیا گیا کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ پھر جب باہر کے دشمنوں سے نمٹ لیا، مکہ کے اہل مکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد جلدی ہو گئی تھی،
تو اس کے بعد یہ یہودیوں نے جب بدعہدی کی احد کے ٹائم، اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی لڑائی کا حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا۔ جب ٹھیک یہودیوں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ لڑائی بھی کی، ان میں غلام بھی بنے تھے، بہت سو کو مار بھی دیا گیا تھا جن کے بارے میں حکم ہوا مارنے کا، یا جیسے یہ حی بن اخطب اور ان کے بھائی یا ابو یاسر کو مارنے کا حکم ہوا، یا کئی اور تھے جن کو مارنے کا حکم ہوا تھا، تو وہ ٹھیک قتال ہوا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ عفو درگزر کرنے کا حکم قتال کی آیت سے منسوخ ہو گیا، یعنی کہ جب تک حکم تھا عفو درگزر کا ہوا، جیسے ہی قتال کی آیات نازل ہوئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ٹھیک پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کوٹ کی ہوئی ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، پوری نہیں ہے، مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب سورہ توبہ کی تفسیر پڑھو نا، پوری سورہ قتال پہ ہی ہے، اس وقت یہ بڑی سخت سورہ ہے، پڑھ کے ہمیں بھی اندر سے کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی سخت ہے وہ سورہ، اور خاص طور پہ یقیناً وہ کافروں کے لیے تو یہودیوں کے لیے تو بہت ہی سخت تھی۔ پھر یہ قتال کا حکم ہوا، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ سارا یہودیوں سے پاک کر دیا گیا، اور مکہ مدینہ میں کسی کافر کو رہنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جو رہتے ہیں وہ مسلمان ہوں، جو کچھ دن کچھ مہلت دی گئی تھی، اس کے بعد جو نہیں رہنا چاہتے مسلمان نہیں ہوتے وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ تو یہ کافی ڈیٹیل سورہ توبہ میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہے اس ٹاپک پہ جتنا بھی کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، سورہ توبہ پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے حق دیا، اجازت دی کہ اب ہاتھ کھولو، اب لڑو، اب مارو۔ تو کیونکہ انہوں نے تو تھوڑا تو نہیں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے مارنے کی تو پہلے تو وہ سب کچھ کر چکے تھے نا، گھروں سے نکالا، قتل کیے، مال اسباب لوٹ لیے، جنگیں کی، اور قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود کسی قسم کی رعایت نہیں کی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کے کتنے اٹیمپٹ کی انہوں نے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ بچا لیا۔ تو تھوڑی زیادتیاں تو نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا، اور لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، نہیں، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کانا، الا مگر یا سوائے، من کانا جو کوئی ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہوگا، نصرانی ہوگا۔ دل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ، برہانکم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے لیے کوئی دلیل لے آؤ۔ بلا، بلکہ، من اسلم، جس نے سر تسلیم خم کیا، وجہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، تسلیم کر لیا اللہ کے لیے، مسلم ہو گیا اللہ کے لیے، وہ ہوا محسن، اور وہ محسن ہو، محسن کا مطلب ہوتا ہے پورے خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کرنے والا، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ اب دیکھیں، اسلام دشمنی میں یہود و نصارہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اسلام دشمنی میں پوری کائنات کے مشرک اور کافر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور غرور دیکھیں ان کا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے غرور کی خبر دے رہا ہے کہ ہر ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کے دین کو مانتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے دعوے کی یہ تردید کر دی ہے کہ ان کی اپنی جھوٹی تمنا ہے، جس کی صداقت کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تورات میں یا انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف یہودی یا نصارہ ہی جائیں گے جنت میں، تو پھر دکھا دیں، یا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی عہد کیا ہوا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف وہی جائیں گے،
اب ہم اس بات کو، اس آیت کو اپنے اوپر بھی لیں کہ مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے فرقے کو جہنمی یا اس پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا شدید گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا۔ اور یہ دیکھیں اہل حدیث کے خلاف دیوبند اور بریلوی دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے دیکھو تو ان کے آپس میں کتنی مخالفتیں ہیں، کہ مسلمانوں میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور یہ جنت بھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر اگلی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لو، ہاں جو کوئی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے گا اور وہ بہتر کام کرنے والا ہو، محسن ہو، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور انہیں کوئی خوف کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی یہود و نصارہ کی کہ یہ محض ان کا دعویٰ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد ہوگا، جس کا اللہ پر یقین کے ساتھ ایمان ہوگا، جو اپنے عمل میں مخلص ہوگا، محسن ہوگا، جو اتباع سنت کرتا ہوگا، جس کی عبادت دکھاوے کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب ان باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ نہ وہ موحد ہے، نہ اپنے عمل میں مخلص ہے، اور نہ اتباع سنت کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی عمل مردود ہوگا، اس لیے بدعتوں کو مردود کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، بے شک کرنے والوں کی نیتیں جتنی مرضی خالص ہوتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ آج کے دن شریعت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ شریعت جب مکمل ہو گئی ہے تو آپ پھر کون ہوتے ہیں اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے والے؟ اگر کچھ ایڈ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کروا دیتا اور صوبہ خود کر لیتے۔ اس لیے جو راہب ہیں، سادھو ہیں، اور وہ جو تارک دنیا صوفی ہے، ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے، شادیاں بھی کی، گھر بھی بسائے، بچے، دوست احباب رشتہ دار سب کچھ نبھایا، تو اس لیے سب کچھ نبھانا ہے، ان رشتوں میں رہ کر ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عمل بظاہر تو شریعت کے مطابق ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، یعنی کہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ بعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے، لیکن ہماری نیت خالص نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، تو وہ عمل بھی مردود ہوگا۔ کیونکہ جیسے یہ منافق بھی ایسے ہی کرتے تھے نا، پہلی لائن میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی لیے جو اپنے اعمال ہیں ان کو خالص نیت ہو اللہ کے خوشنودی کی، اللہ کا چہرہ چاہنے کی، جنت کی۔ یقیناً ہمیں تھوڑا سا یہ لالچ بھی ہوتا ہے جنت کا، نو پرابلم، جنت کا لالچ کیا کرے، لیکن اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، میرے داتا، جو بھی میں نے بولا میرے مولا تو جانتا ہے میری نیت کو۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے تھی، میری کم علمی کی طرف سے تھی، میری جہالت تھی، یا اللہ اسے ہمارے ذہنوں سے ہی محو کر، اور جو میں نے بیان کیا، جو ہمارے دل میں اترا میرے مولا، وہ سب تیرا کرم تھا، تیرا فیض تھا، اس کو باقی رکھ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔
اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخط ولا فقر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.